ہاتھ ڈالا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے کشمیر ہے، فلسطین ہے، غزہ، اس کے علاوہ کئی جگہ ایسی موجود ہیں جہاں پر مسلمانوں کی عزت و غیرت اور خون اور جان محفوظ نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر چند لوگ اتحاد کر کے سکھوں کے ایک بھارت جیسے ملک کو، جو اپنے آپ کو ایٹمی طاقت کہتا ہے اور اپنے آپ کو ایٹمی طاقت سے لیس کہتا ہے اور اپنے آپ کو ایک طاقتور ملک کہتا ہے، اگر اس کو چند اتحادی، چند سکھ برادری کے لوگ مل کر اگر ہلا سکتے ہیں، تو ہم جناب 1.8 بلین لوگ، پوری آل ورلڈ کے مسلمان اگر اتحاد کر لے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس وقت بیت المقدس کو لانے کا پروگرام بنا رکھا ہے، اور ہمارے پاس کیا ہے؟ الحمدللہ ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا ہر چیز ہے، اللہ کی دی ہوئی میزائل کی جو ہماری طاقت ہے، جو ایٹمی طاقت ہمارے پاس موجود ہے، حطف میزائل اس وقت ہمارے پاس ہے، نصر میزائل اس وقت ہمارے پاس ہے، ابدالی میزائل اس وقت ہمارے پاس ہے، غزنوی اس وقت ہمارے پاس ہے، شاہین 1 ہمارے پاس ہے، غوری 1، غوری 2، ابابیل اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، اور اس وقت شاہین 2 اور شاہین 3 اور بابر 1 اور بابر 2 جیسے، یعنی ہر قسم کے طاقتور میزائل اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہماری جو فوج ہے وہ آل ورلڈ کی، یعنی پوری دنیا میں 7ویں نمبر پر سب سے مضبوط اور سب سے طاقتور فوج ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ہمیشہ تباہی اور ہمیشہ جناب اپنے دشمنوں کے نشانے پر کیوں ہیں، اور ہمیں پریشانیوں کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ اتنی ساری اللہ کی نعمتوں کے ہونے کے باوجود ہم مظلوم کیوں ہیں؟ اس کے باوجود ہم تباہی اور مظلومیت پر مجبور کیوں ہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ ہم اپنے مشن کے ساتھ نہ خالص ہیں، صرف اپنی ذات کا فکر ہے، منافقت ہمارے اندر موجود ہے، اتحاد کی بجائے لڑائی اور ایک دوسرے کو گرانے کی سوچ ہے، حکومت اور سیاستدانوں کو اپنی سیاست بچانے کی فکر ہے اور اپنی جیب کو بھرنے کی فکر ہے، اسی طرح لوگوں کو اپنی جائیداد کو زیادہ سے زیادہ بنانے کی فکر ہے۔ کوئی بھی قوم، پاکستان کے تمام تر لوگ میں صرف پاکستان کی بات کر رہا ہوں، آل ورلڈ میں جو مسلمان موجود ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، صرف اگر پاکستان کی قوم اس بات پر متحد ہو جائے کہ ہم نے اپنے دشمن کو سبق سکھانا ہے، تو سکھوں سے کئی گنا زیادہ ہماری طاقت بھی ہے اور ہمارے پاس ہمہ قسم کی اللہ کی دی ہوئی نعمتیں بھی موجود ہیں اور ایمانی قوت بھی موجود ہے، لیکن ہم یہ نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے اندر اتحاد موجود نہیں ہے، اتفاق موجود نہیں ہے۔ سوچیں اگر 76% آبادی سکھوں کی یا پھر دنیا میں موجود 2.5 کروڑ آبادی اتحاد کر کے انڈیا کو ہلا سکتی ہے اور اس طاقت کو گرا سکتی ہے اور ناکو چنے چبا سکتی ہے، تو ہم سب مل کر اور ہماری ایمانی قوت اور ہماری فوج اور ہماری ایٹمی طاقت مل کر ہم نہ صرف اپنے مسلمانوں کو مظلومیت سے بچا سکتے ہیں بلکہ اللہ پاک کی رحمت سے پوری دنیا پر راج کر سکتے ہیں۔ یہی سکھوں کے اتحاد نے، یہی سکھوں کے دھرنے نے جاتے جاتے ہمیں سبق دیا ہے کہ اگر ایک قوم مل کر اپنے فرض پر متحد ہو جائے اور اپنی ذاتی اغراض و مقاصد کو چھوڑ کر ملک اور اسلام اور وطن اور قوم کے فرض پر اگر اتحاد کر لے تو پھر دنیا کائنات کی کوئی طاقت ایسی موجود نہیں ہے جو اس قوم کو نیچا دکھا سکے، اس کو گرا سکے، اس کو بچھاڑ سکے۔ تو بھائیوں اور دوستو، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں اپنے تخیلات کا اظہار ضرور کیجئے۔